قرآن مجید دا ترجمہ پڑھن، جو قرآن مجید دی تفاسیران دا مطالعہ کرن، میرے نبی علیہ السلام فرمانے اللہ اس قوم نو بلند فرما دیا کر رہا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہا آخرین، تے جو قرآن نو کنڈ کر دینا اللہ اس قوم نو ذلیل و خوار کر دیا کر دینے۔ اس واسطے میری تیو پہنو الحمدللہ خاص کر کے رمضان المبارک دا مہینہ آ رہا ہے، زیادہ تو زیادہ قرآن مجید دی تلاوت کرو۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اللہ رمضان المبارک دے اندر 60 مرتبہ قرآن مجید ختم کر دے سن۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کے خصوصی مہمان فضیلت الشیخ حضرت علامہ مولانا سید محمد حنیف شاہ صاحب ترمذی حافظہ اللہ تعالی وہ تشریف فرما ہیں۔ میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ درس قرآن مجید ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم لو انزلنا هذا القرآن اگر انہاں تریاں پاریاں نو اگر اس قرآن مجید نو عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اگر اس قرآن مجید نو اے دی رفت اے دی بلندی اے دے مقام دی وجہ دے نال اگر اے پہاڑاں دے اتے مسلط کر دیندے تو پہاڑ بھی اے دے روب دی وجہ دے نال اے دی عظمت دے پیش نظر ریزہ ریزہ ہو جاندے۔ وہ دنیا میں معزز تھے، وہ دنیا میں معزز تھے، اہل قرآن
ہم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ معززین، میرے رفقاء اور معززات، میریو ماؤں اور بہنوں، اج دی تقریب ماشاءاللہ رب العالمین دی رحمت دے نال بخاری دی تقریب ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت دے نال سانوں مزید انج دیاں تقریبات بخاری آخری حدیث دیاں کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ دی بڑی رحمت ہے ساڈے اس علاقے اتے کہ ماشاءاللہ ایک عظیم ادارہ اور قدیم ادارہ ماشاءاللہ میرے بیٹے حافظ محمد سفیان صاحب دی کوششاں اور انہاں دی والدہ محترمہ دیاں خدمات دے پیش نظر اس ساڈے علاقے دے اتے ایک بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ ماشاءاللہ کتنی بچیاں فارغ ہو رہی ہیں جی بخاری جو 8 بچیاں ماشاءاللہ۔ تو اس سلسلے دے اندر چاہیدہ تیئی سی بخاری دے متعلق یا احادیث دے متعلق ارشاد کچھ نہ کچھ احباب فرماندے، لیکن میری ڈیوٹی لگائی گئی ہے قرآن مجید دی فضیلت دے بارے، کیونکہ مین چیز قرآن مجید اور حدیث ایدی شرح۔ قرآن اللہ دی کلام ہے اور حدیث میرے محبوب دی کلام ہے۔ قرآن اللہ رب العالمین دی کلام ہے اور احادیث جو ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حکمت دانائی دیاں باتاں۔ میرے بھائی اور میریو ماؤں بہنوں، میریو بیٹیوں، رب دی ایک خاص رحمت ہوندی ہے جنوں اللہ توفیق دے دے قرآن دے مس دی اور حدیث دے مس دی۔ جس شخص نو اللہ قرآن مجید دا حامل بنا دے یا جس نو دین دی طرف چن لوے وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہوندا۔ عورتاں دے اندروں کوئی ہووے اللہ اونا عورتاں نو بلند فرما دیا کردا ہے۔ مرداں دے اندروں اگر کوئی قرآن تے حدیث دے نال مس ہو جاندہ ہے اللہ اس بندے نو بلند فرما دندے۔ اندازہ لا لو محلے دے اندر علاقے دے اندر کتنیاں عورتاں نے، لیکن خاص رب دی رحمت تو ماشاءاللہ، لیکن او لوگ جنہاں نو اللہ نے اپنے دین واسطے چن لیا ہے، او لوگ جنہاں نو اپنے دین واسطے رب العالمین دا انتخاب ہو چکے ہیں، انہاں نو اللہ اس طرف آن دی توفیق دے دیندا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، میرے بیٹیو حافظو تسی بھی سن لو، قرآن دا ترجمہ پڑھنے والی ہو تسی بھی سن لو، احادیث رسول اللہ نو اخذ کرنے والے احباب سماعت فرماؤ۔ میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔
جس بندے دے نال اللہ پلے دا ارادہ کر لوے، جس بندے دے نال اللہ پلائی دا ارادہ کر لوے، جس بندے دے نال اللہ اچھائی دا ارادہ کر لوے، جس شخص دے نال اللہ اپنی رحمت دے نال امکنار دا ارادہ کر لوے، اس بندے نو اللہ اپنے دین دی سمجھ نصیب فرمایا کر رہا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میرے نبی علیہ السلام فرمانے لوگو کہنو ہر بندہ کہے گا فلانا چنگا فلانا چنگا، ہر بندہ شیشہ دیکھ دیں کہنا میرے ورگا ہے ہی کوئی نہیں، لیکن میری ماؤں بہنوں توجہ فرماؤ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تواڈے چوں بہتر ہو میرے نبی فرماندے نے جو قرآن پڑھے تے لوکاں نو قرآن پڑھائے۔ اے معیار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا، میرے ربی دا فرمان، رب دا فرمان ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے نبی علیہ السلام جدوں بول دینے رب دا حکم دین دا سمجھ کے بول دے تے پتہ لگیا تواڈے چوں بہتر ہو جڑا قرآن پڑھے تے لوکاں نو قرآن پڑھائے۔ میریو بیٹیو اے یاد رکھو اے رب دا انتخاب تواڈے واسطے بہتر ہے، اے نہ سمجھیو کہ اسی کمزور لوگ دین والے ہاں، نانا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جتنی عزت اللہ نے دین دے اندر رکھی ہے، دین دا وزن اٹھان والیاں نو رکھی ہے، دین دے قدم انگا چکن والیاں نو رکھی ہے، اللہ اور کسی نو اے مقام نہیں نصیب فرمایا۔ پھر نبی علیہ السلام فرما دینے مَن یُرِدِ اللَّهُ خَیْرًا یُفَقِّہُ فِی الدین، جس بندے دے نال اللہ پلے دا ارادہ کر لوے اس بندے نو اللہ اپنے دین دی سمجھ نصیب فرمایا کر رہا ہے۔ تے اس واسطے پتہ لگیا کہ جس بندے دے نال اللہ نے پلائی تے رحمت دا معاملہ کرنا ہے اس بندے نو اللہ اپنے دین دی سمجھ نصیب فرماندا ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا اسے واسطے رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کردے سن رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، اسی رب دی رضا تے بڑا ہی راضی ہاں کہ رب نے سانو علم دے دیتا ہے، جہلاں نو اللہ نے دولت دے دیتی ہے۔ تے نال فرماندے سن فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنِي عَنْ قَرِيبٍ وَالْعِلْمُ بَاقٍ لَا يَزَالُ، کہ لوگو مال تے ان قریب فنا ہون والا ہے، لیکن دین جیڑا ہے، ایمان جیڑا ہے، علم جیڑا ہے، قرآن دی روشنی جیڑی ہے باقی رہن والی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائی ذرا توجہ فرما، میری ماؤں بہنوں، پتہ لگیا کہ اسی بھی رب دی ونڈ تے بڑی راضی ہاں، رب نے سانو علم دے دیتا ہے، جہلاں نو اللہ نے دولت نصیب فرما دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَضَعُ بِهَا آخَرِينَ۔ میرے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جو لوگ قرآن مجید نو پکڑ لین، جو لوگ قرآن مجید تے عمل کرن، جو لوگ قرآن مجید دی تعلیم حاصل کرن، جو لوگ قرآن پڑھن تے لوکاں نو پڑھان، جو قرآن مجید دی گردانی کرن، جو قرآن مجید دا ترجمہ پڑھن، جو قرآن مجید دی تفاسیران دا مطالعہ کرن، میرے نبی علیہ السلام فرمانے اللہ اس قوم نو بلند فرما دیا کردا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہا آخرین، تے جو قرآن نو کنڈ کر دین اللہ اس قوم نو ذلیل و خوار کر دیا کر دینے۔ اس واسطے میری تیو بہنو الحمدللہ خاص کر کے رمضان المبارک دا مہینہ آ رہا ہے، زیادہ تو زیادہ قرآن مجید دی تلاوت کرو۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اللہ رمضان المبارک دے اندر 60 مرتبہ قرآن مجید ختم کرن دے سن، تے رات نو قرآن شروع کرنا، صبح ہو جانی تے قرآن ہی پڑھ دیاں۔ کسی نے کہنا کہ امام صاحب ساری رات ہی کہنے لگے کہ بس قرآن ہی قرآن پڑھنا ہے، تو میری ماؤں بہنوں یاد رکھو پتہ ہے لگ گیا میری اس گل تو کہ قرآن پڑھن والا اللہ انہوں بلندیاں نصیب فرماندا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام دا فرمان سنو، اے عمل دی بات صحیح بخاری جلد 2 روایت دے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے راوی نے کہ نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ جو بندہ قرآن پڑھدا ہے، میریو بچیو میری تیو ہن قرآن دی اہمیت سنی ہے، سنو کیا دیکھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہاڈی قرآن پڑھن والیاں دی مثال کی بیان کی تھی، تے اے جڑی میں دسن لگا 4 باتاں انہاں دے اندروں ایک اسی اپنے اندر کیڑی شامل کرنی اپنی کیٹاگری دا اندازہ لانا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائے فرمان بخاری دی 2 جلد اندر حضور فرمانے جو بندہ قرآن پڑھدا ہے، جو بندہ ایمان والا بھی ہے نال قرآن پڑھدا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے او دی مثال ایک سنگترے دی مثال، اے اللہ دے نبی علیہ السلام نے مثال دیتی ہے۔ تے میریو ماؤں پہنو جس ویلے قرآن مجید دی تلاوت کرو تے ایک اور سبق لے لو، قرآن مجید بار بار آئے گا یا ایوہ الذین آمنو، میریو ماؤں بہنوں جس ویلے اے لفظ آ جائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے جدوں قرآن پڑھ دیاں یا ایوہ الذین آمنو آ جائے، میری تیو اے سبق لے کے جانا، غور نہ بات سننا، جتے یا ایوہ الذین آمنو آ جائے حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے نے اکھاں کھول کے کان کھول کے غور نال پڑھ لینا، کیونکہ اتھے تہاڈا رب تہاڈے نال ڈائریکٹ گفتگو کر رہا ہوندا ہے، اتھے تہاڈا رب تہانوں آرڈر دے رہا ہوندا ہے۔ مثلا اللہ آرڈر دے رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنو کتب علیکم الصیام
کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والیو تواڈے تے روزے فرض کر دیتے ہیں۔ یعنی ایتھے اللہ نے ایمان والیاں نو فقط فرمایا، کسے کرسچین نو نہیں، کسے میرے برادر اور نو نہیں، ایمان والیاں نو۔ اے رب دی ایک رحمت ہے، اللہ نے امت محمدیہ نو بلایا تے ایمان والا کہہ کے بلایا، پہلیاں قوماں نو بلایا۔ کدرے اللہ کہندے بنی اسرائیل والیو میری گل سنو، کدرے اللہ فرماندے لوگو میری گل سنو، کدرے اللہ فرماندے نے تورات انجیل زبور دے اندر اللہ عیسائیاں نو تورات والیاں نو بلاندے نے، کہندے او مسکینوں میری گل سنو، او غریبوں میری گل سنو، او بنی اسرائیل دے لوگوں میری گل سنو، او لوگوں میری گل سنو۔ لیکن جس ویلے امت محمدیہ دی واری آئی، اللہ نے فرمایا ایمان والیو میری گل سنو۔ ایک خاص اعزاز ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے کہ پتہ لگیا اللہ نے اتنی عزت تے اتنا مقام تو انہوں لوگاں نو نصیب فرمایا ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام دے صحابی ابن عباس فرماندے نے ادوں بڑے غور نال سنیا کرو جدوں یا ایھا الذین آمنوا دا لفظ آ جائے، کیونکہ اتھے اللہ تو انہوں آرڈر دے رہنے، حکم دے رہنے، کسے کام کرن تو روک رہنے یا کسے کام دا اللہ ترغیب دے رہنے۔ میری تیو پینو ادوں ترجمہ ویکھو، جے ترجمہ ہوندا ٹھیک ہے، نہیں تے ترجمے والا قرآن ویکھ لیا، اودے تو ویکھ لو کہ تے رب العالمین نے کی آرڈر دیتا۔ کیوں؟ اللہ ڈائریکٹ گفتگو کر رہے ہوندے نے۔ میری تیو اپنے استاد دے سامنے بیٹھے ہوئے تسی کڈے انہماک دے نال بات سن دیاں، وقت دا ڈی سی ہوئے اللہ اکبر کبیرہ تے او دے کول بیٹھا ہوئے بندہ گفتگو کر رہا ہوئے کیویں بات سندا ہے، جج بندہ فیصلہ سنا رہے ہیں، مجرم بندہ کڈے غور نال سندا ہے۔ ایتھے تے تہاڈا رب ختم کر رہے ہیں، ساڈا کام ہے اسی بڑے غور نال سنیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا قرآن پڑھے ہووے بھی ایمان والا تے قرآن بھی پڑھے، او دی مثال حضور فرماندے نے سنگترے دی مثال، یعنی کیسے سنگترے دی جی دی خوشبو بھی بڑی اچھی ہے تے ذائقہ بھی بڑا اچھا ہے یا نہیں ہے؟ اے میرے نبی علیہ السلام نے مثال دیتی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن تے پڑھدا ہے، قرآن پڑھدا ہے لیکن اللہ اکبر ایمان نہیں او دے اندر، منافق ہے، فاسق تے فاجر ہے، اللہ او دی مثال نبی علیہ السلام فرماندے نے خوشبو دی ہے، یعنی عطر دی ہے، این سمجھو کستوری دی ہے، خوشبو ہے لیکن ذائقہ کوئی نہیں، ذائقہ بلکہ کوڑا ہوتا ہے۔ یعنی کدی کلیاں دا پھول ویکھ لو نا، خوشبو آئے گی لیکن چبا کے کھاؤ تے کوڑا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام فرمانے جیڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے لیکن ہے فاسق تے فاجر، حضور فرمانے او دی مثال اے موتی دے پھول دی ہے، یعنی خوشبو ہے قرآن پڑھن دی وجہ نال، قرآن پڑھن دی وجہ نہ خوشبو ہے، لیکن ہے کوڑا کہ ایمان کوئی نہیں۔ اللہ تیسری مثال میرے نبی علیہ السلام فرمانے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت دے راوی، تیسری مثال نبی علیہ السلام فرمانے نے کہ او بندہ جڑا قرآن نہیں پڑھدا لیکن ہے ایمان والا، قرآن نہیں پڑھدا ہے ایمان والا۔ جی میں کئی عورتاں قرآن پڑھ دیاں ہی نہیں یا پڑھیاں نہیں تے پڑھ دیاں نہیں یا پڑھیاں ہی نہیں، میرے نبی علیہ السلام فرمانے او دی مثال ایک کھجور دی مثال ہے، او دی مثال
حضور فرمانے کھجور دی، کھجور جس طرح دی مرضی لے لو، پویں مدینے دی اجوا کھجور لے لو، او خوشبو دی کوئی نہیں ہوئے گی تے ذائقہ ہوئے گا، خوشبو کوئی نہیں، جتنی مرضی ودیا تو ودیا خوشبو لے لو، کھجور او دی خوشبو نہیں لیکن ذائقہ ود تو ود بڑا ہی بہتری۔ تو نبی علیہ السلام فرمانے کیونکہ وہ ایمان والا ہے تے اس واسطے ذائقہ ہے، لیکن خوشبو کیوں نہیں؟ وہ قرآن نہیں پڑھتا۔ خوشبو کیوں نہیں؟ وہ قرآن نہیں پڑھتا۔ اللہ اکبر۔ تو میریو ماؤں بہنوں، حضرت نافع اللہ اکبر کبیرہ قرآن 50 سال جدوں ٹائم ملنا قرآن ہی قرآن، قرآن ہی قرآن پڑھی آنا۔ ایک وقت آیا انہاں دے منہ چو خوشبو آنی شروع ہو گئی۔ میری تیو پہنو سانو بھی قرآن نال محبت نصیب فرمائے۔ میرے نبی علیہ السلام دی لوگو سب تو بڑی عبادت قرآن پڑھن دی، حضور دی سب تو بڑی عبادت جڑی سی، حالانکہ نماز بڑی ایک عبادت ہے، تہجد اللہ دے نبی نے ساری رات کئی باری پڑھ دے رہنا، روزہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماندی انہوں نے شعبان دا مہینہ جڑا جا رہے ہیں، حضور نے انی کثرت نہ روزے رکھنے، انی کثرت نہ روزے رکھنے، اسی سمجھنا کہ حضور ہوں روزے چھڑن گئی نہیں، یعنی عبادات چن نبی علیہ السلام دی، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سب تو بڑی عبادت قرآن پڑھن دی سی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کسی نے پوچھیا، میری تیو پہنو غور کرنا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کسی نے پوچھیا کہ عبداللہ تیرے باپ دا ایڈا مقام اللہ نے کیوں بلند کیتا ہے؟ تیرے باپ دا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا کہ تواڈے باپ دا اتنا مقام بلند کیوں ہویا؟ کہنے لگے میرے باپ عمر قرآن دی تلاوت بڑی کر دے سن۔ میری تیو پہنو تسی بھی اج تو قرآن دی تلاوت زیادہ کرو۔ اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ السلام دی عبادت سب تو زیادہ قرآن، میرے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ابو بکر صدیق نے قرآن پڑھنا، اللہ اکبر کبیرہ، لوکاں دیاں عورتاں نے تے بچیاں نے کول کھلو کھلو کے سننا۔ تو اج دا سبق لے جاؤ قرآن، خاص کر کے رمضان المبارک آ رہے ہیں، لیکن میریو بچیو میریو تیو پہنو اپنیاں اولادانوں بھی قرآن سکھاؤ۔ میں حدیث پیش کر رہا سی، 3 کیٹاگریاں میں دستیاں سی، چوتھی کیٹاگری بھی سن لو کہ او بندہ جڑا قرآن بھی نہیں پڑھتا تے مسلمان بھی نہیں، فاسق ہے، فاجر ہے، بعد روایات دے اندر منافق دا ذکر ہے، یعنی او بندہ قرآن نہیں پڑھدا تے ایمان والا بھی نہیں۔ او دی مثال کوڑ تمبے دی مثال ہے۔ کوڑ تمبا سمجھ دو نا، او دا ذائقہ بھی کوئی نہیں ہوندا تے ہوندا بھی کوڑا ہے تے خوشبو بھی کوئی نہیں، یعنی جیڑا قرآن نہیں نہ پڑھدا او دے خوشبو کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت نافع دی عرض کر رہے ہیں سی، حضرت نافع 50 سال قرآن پڑھ دیاں منہ چو خوشبو جاری ہو گئی۔ حضرت دا شاگرد کے پوچھدا ہے استاد جی تسی مسواک بھی نہیں کیتی، حضرت جی تسی خوشبو بھی کوئی نہیں لائی، پر منہ چو خوشبو ہی خوشبو ہوندی ہے۔ کہنے لگے بیٹا ایک قرآن دیاں برکتاں، قرآن پڑھ پڑھ کے تے اللہ نے میرے منہ چو خوشبو جاری کر دیتی ہے۔
پتہ ہے لگیا لیکن ادارے والے ماشاءاللہ جویں ہمت کردے نے میری دھیو تسی بھی کوشش کرو کہ انہاں اگوں بچیاں نو پڑھاؤ بچیاں دی تربیت کرو اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک بابا آ گیا تربیت دے حوالے نال میں تھوڑی جی ایک بات کراں کیونکہ استاد تشریف لے نے اصل خطاب تے انہاں دا بہرحال جی تے کہن لگا بابا کہن لگا جناب میرا بیٹا مینوں ماردا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لیاؤ انہوں کوڑا سدھا کر لیا کہ میرے دور دے اندر باپ نو کوئی بیٹا مارے بلا لیا کہنے بھئی کیوں بھئی مارنا ہے کہنے لگا جناب میری بھی ایک فریاد سن لو کہنے کی جی کہنے لگا باپ دا بڑا حق ہے کوئی میرا بھی حق ہے کہ نہیں کہنے لگا ہے ضرور ہے کہنے لگے بات یہ ہے کہ پہلی بات میرے باپ نے شروع چ میں ہلے پیدا بھی نہیں ہویا میرے باپ نے ایسی عورت دے نال شادی کیتی ہے جو عورت بدنام زمانہ سی میں جدو باہر نکلنا لوکی کہندے نے اے فلانی دا اے فلانی دا اے فلانی دا میرا مقام ہی کوئی نہیں میری عزت ہی کوئی نہیں تے میری تیو بہنوں اللہ سانو سارے نو اپنیاں عزتاں دی حفاظت نصیب فرمائے اور خاندان بڑی چیز ہوندے نے تیو بہنوں اور ورنہ جے بندہ نظراں چاہ جائے تے لوگ اشارے والے ہی نہیں چھڑ دے اے تے فلانا ہے فلانا ہے اللہ خیر جناب جی جے اگر میرے باپ نے جدی عورت نہ شادی کاری لئی تے میں وچوں پیدا ہویا تے کم از کم میرا نام ہی چجدہ رکھ لیندے انہوں نے نام میرا خنخسا رکھے ہے یعنی انج سمجھو انہوں کہندے نے گوبر دے وچ جڑا کیڑا نہیں ہوندا او نا تے حضرت جے میرے پیو نے نا ہی میرا جدا رکھے ہے لوگ کہندے او آ گیا پونڈ آ گیا پونڈ آ گیا لوگ میرے تو بھجدے نے تیسرا کام یہ ہے جس طریقے دے نال آپ سفیان صاحب کر رہے یا ساڈی باجی اللہ انہاں دا سایہ انہاں دی والدہ دا سایہ ساڈے اس علاقے اتے تادیر تندرستی عافیت والا نصیب فرمائے بہت بڑا عظیم رب العالمین دی رحمت نہ سایہ جی کہنے لگے جناب کسے استاد کول ہی چج دے کول مینوں بھیج دندے تے یو پہنو سن لو اے ذمہ داری ہے اولاد دی وہ کہن لگا بچہ کسے چج دے استاد کول بھیج دندے کسے باجی ورگے کول بھیج دندے میری تربیت ہی ہو جاتی تے کم از کم تے میں بھی کوئی بندہ بن جاندہ تے اے بھی میرے والد نے کچھ نہیں کیتا مینوں کیا بھی بکریاں لے تے چرایا کر نہ میری تربیت واسطے استاد دیتا ابتدا بھی انج دی نام ہی انج دا تے میں ہن جاننا جدو بکریاں صبح کڈن واسطے ماردا جاننا تے نال اینوں بھی مار جاننا تو دسو ادا میرا کی قصور پتہ ہی لگیا اولاد دی تربیت میری ہوتیو پہنوں قرآن قرآن اپنی اولاد نو پڑھاؤ ترجمہ نال پڑھاؤ یقیناً انشاءاللہ اے پڑھاؤ گے اللہ دی رحمت دے نال اے اولاد تہاڈی خدمت کرے گی اللہ تے کس طرح دی تربیت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وقت دا شہزادہ سی حالے ابتدا دور جوان تے انج دا شہزادہ سی اللہ بادشاہ دا بیٹا سی تے او توبی کپڑے دھون والے جڑے نا ایدے کپڑے دھون واسطے جھگڑ دے سن وہ آدھے سی میں شہزادے دے تونے نے میں کیوں کپڑیاں وچ اتنی خوشبو اللہ ہوندی سی لگائی انہیں توبی پانی نچوڑ دے سن تے پانی جڑا ہے پھر او بیچیاں کر دے سن خوشبو وال اللہ لیکن اگلی سنو گل تربیت دی ہے والد نے نا ایک بندہ سپیشل لا دیتا کہ تیری ذمہ داری یہ ہے کہ میرے بیٹے دیاں تربیت دے حوالے نہ ویکھی نماز کیویں پڑھدا ہے کیا نماز پڑھدا ہے اللہ مہینے تو بعد رپورٹ لئی کہنے گے رپورٹ دیو کی بنے ہیں کہنے گے جناب اے عمر بن عبدالعزیز تہاڈا بیٹا جڑا ہے
ایک مہینے وچ ایک نماز دی تکبیر اولا تو رہ گئی ہے. تو یو بھینو دیکھ اپنے بچیاں دی تربیت، لیکن تربیت ابتدا چ کرو. اج بھی صبح ایک باپ رو رہا سی اللہ، لیکن میں کیا ہن وقت گزر گیا ہے، کوشش کرو تے دعا کرو. خیر کہنے لگے جناب وہ کیوں رہے ہیں؟ بلا لیا بیٹے نو تے انہوں پوچھیا نوکر نو، کہنے لگے بھی کیوں بھئی یہ کیوں تکبیر اللہ تو رہا؟ کہنے لگے جناب شہزادہ جو ہویا انہیں وال رکھنے نے بڑے بڑے سونے بڑے وال رکھے ہوئے نے، ایک دن نماز تکبیر اللہ اس تو رہ گئی، وال سیٹ کردا سی پیا تے تکبیر اللہ رہ گئی. باپ نے اسے ویلے راجے نو بلا کے وال کٹوا کے رکھ دیتے. آجے تربیت، آجے تربیت. تو میری ماؤں بہنوں اور میرے برادروں، اللہ سانو قرآن دے نال قرآن دے نال محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے ہماری جماعت کے معزز مبلغ فضیلت الشیخ حضرت علامہ مولانا سید محمد حنیف شاہ صاحب ترمذی حفظہ اللہ تعالی، جو اپنے مخصوص انداز میں درس قرآن مجید ارشاد فرما رہے تھے.